پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آئی سی آئی جے کے پنڈورا پیپرز جب سے آئے ہیں اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، نیشنلی اور انٹرنیشنلی خبریں بھی بن رہی ہیں، لیکن ایک سوال بھی ساتھ اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ ایک ہی برش سے جو نام آئے سب کو پینٹ کر دیا گیا، اور کیا واقعی ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے جن کے پاس واقعی آف شور کمپنیز نہیں؟ کیا ان سے رابطہ کیا گیا؟ نہیں کیا گیا؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بیسک جرنلزم نارمز ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی 2 سال سے تحقیقات کر رہے ہیں تو لوگوں سے رابطہ کریں، اس میں فردر تحقیقات کر کے ڈاکومنٹس نکالیں، اور آج کل تو ڈاکومنٹس بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک کلو مل جاتا ہے، کمپنی کا نام آپ کو مل جاتا ہے، تو پھر آپ اینول رپورٹس تک پورے فائنینشیل ریکارڈ ساری چیزیں اس کی نکال لیتے ہیں، اور پھر آبویسلی آپ ورژنز وغیرہ بھی لیتے ہیں۔ تو کیا سب کیسز میں ایسا کیا گیا؟ پاکستان کے حوالے سے جتنے نام آئے اس میں سے چند تو ہم پاناما پیپرز آنے سے پہلے، پینڈورا پیپرز آنے سے پہلے آپ کو بتا چکے تھے، اور اس کی تو باقاعدہ ایکنالجمنٹ خود آئی سی آئی جے نے جو پاکستان کے حوالے سے سٹوری کی، جس میں عمران خان صاحب کو سر فہرست انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا کہ جی ان دا 48 hours leading up to the publication of Pandora Papers, a Pakistani television station ARY News reported that. اب یہاں بھی ایک فیکچول مسٹیک کر کے کہ ان دا 48 hours لیڈنگ اپ ٹو دا پبلیکیشن آف پینڈورا پیپرز، ہم نے تو 24 گھنٹے پہلے سٹوری دی تھی، میرا خیال ٹائم ان کی گھڑیوں پہ یا جو بھی ان کو انفارمیشن فیڈ کر رہے تھے اس میں ان کو 48 گھنٹے کا فرق نظر آیا، حالانکہ ہم نے ایک دن پہلے جو مین سٹوری پرائم منسٹر کے حوالے سے تھی جو کہ آ رہی تھی کہ جی 2 زمان پاک اور 2A زمان پاک، جو فرید الدین والی سٹوری تھی، وہ ہم نے ایک دن پہلے کی تھی، 48 گھنٹے پہلے نہیں۔ تو فیکچول ایرر کہہ سکتے ہیں اس کو، فیکچول مسٹیک کہہ سکتے ہیں، یا کہ شاید ٹائم زون انہوں نے کیلکولیٹ کچھ اس طرح کیا کہ نہیں جی اگر یہ ایک دن پہلے بنی ہے تو ہمارے 48 گھنٹے بنتے ہیں، تو شاید کیلکولیٹر کا یا ٹائم زون کا کچھ ایشو ہوگا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ایکنالج کیا کہ ARY نیوز از ناٹ این ICIJ پارٹنر اینڈ ڈزنٹ ہیو ایکسیس ٹو ICIJ ڈیٹا، اور یہ کہا کہ جی ARY نیوز تو ICIJ کا ممبر بھی نہیں ہے اور ICIJ کا ڈیٹا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سٹوری کر دی۔ تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایکنالجمنٹ ہے ناظرین کہ ARY نیوز آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہے، اور بہت سارے جو 600 صحافی مل کے کام کرتے پاکستان کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی اس میں کم از کم یہ ایکنالجمنٹ ARY نیوز کی موجود ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین بہت سی سٹوریز ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں، مثلا ایک یہ سٹوری ہوگی شوکت ترین صاحب سے، ہم پینڈورا پیپرز آنے سے پہلے تمام اس کی سائٹس کے ورژنز لے کے وہ سٹوری بھی آپ کو دے چکے تھے۔ علیم خان صاحب کا نام آیا، یہ تو ہم سٹوری 2018 میں کر چکے تھے۔ علی جہانگیر صدیقی کا نام آیا 2019 میں، یہ سٹوری ڈیٹیل ڈاکومنٹس کے ساتھ کر چکے تھے۔ اس کے آپ کو فردر ڈیٹیلز بھی آپ کو اس میں پروگرام میں آگاہ کریں گے کہ ان کیسز کا کیا ہوا، یہ کیسز جب بنے اور جب ہم نے یہ کی اور اب پینڈورا پیپرز میں دوبارہ آ گئے تو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جی FIA، نیب اور FBR ان میں تمام معاونت کریں گے، اور ایک ہائی پاورڈ کمیشن جو ہے اس کی تحقیقات کرے گا۔ اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں جو کہ پاکستان کے ہیرو بھی ہیں، 1965 کی جنگ کے، 1971 کی جنگ کے، اور بڑا کم ہوتا ہے کہ ستارہ جرہ جو بہادری کا ایوارڈ ہے وہ دیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز صاحب۔ بہت شکریہ راجہ نادر پرویز صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، MNA بھی رہ چکے ہیں، اور ان کا نام بھی اس سٹوری میں آیا اور ICIJ نے بھی کہا، اور ریٹائرڈ آرمی آفیسر اینڈ پولیٹیشین راجہ نادر پرویز کہا گیا کہ جی ان کی بھی آف شور کمپنی، اور کمپنی کا نام بتایا گیا انٹرنیشنل فائنینس اینڈ اکوپمنٹ لمیٹڈ، جو کہ انڈیا، رشیا، تھائی لینڈ، چائنا میں کام کرتی ہے، اور 2003 میں ایک ٹرسٹ ہے جو کہ اب اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور برٹش آرم ڈیلرز۔ تو راجہ نادر پرویز صاحب یہ کمپنی آپ کی ہے جس حوالے سے آپ کا ذکر آیا، ICIJ نے کیا، اور آج ایک لوگ پاکستانی اخبار جو کہ ایفیلیٹ ہے اس نے ذکر کیا۔ ارشد صاحب، میں آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ مائی سیلف، میں اوپنلی آپ سے سیدھی بات کروں گا۔ آئی وانٹ انصاف، جسٹس چاہیے مجھے۔ میرے گوشوارے رائٹ فرم 1985 جب میں پہلی دفعہ MNA بنا تب سے گورنمنٹ کے پاس موجود ہے۔ ایک دوسرا، آئی ڈونٹ اون اے آف شور کمپنی، نہ میں نے کبھی اون کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ اور یہ 2003 میں یہ کمپنی بن گئی، اور انڈیا کے ساتھ میں 3 جنگیں لڑ چکا ہوں۔ پہلی جنگ میں ٹوٹے بازو کے ساتھ لڑا، وین آئی واز جسٹ اے لیفٹیننٹ، میری 2 سال سروس بھی دی تھی، اینڈ آئی واز اوارڈڈ اے گیلنٹری ایوارڈ مجھے دیا۔
اس کے بعد میں چھم جوڑے میں لڑا، پھر میں کاکول چلا گیا ایز انسٹرکٹر. آئی وینٹ ٹو ایسٹ پاکستان، وہاں جنگ لڑی مفتی بینیوں کے ساتھ. آئی بیکیم اے پرزنر آف وار. ان انڈینز کے ساتھ میں کاروبار کروں گا جنہوں نے ہمارے دوستوں ساتھی عزیزوں کو شہید کیا ہے، اور ان شہیدوں کو کئیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. اس سے بڑی ایک شہید کے خون کے ساتھ کیا غداری ہو سکتی ہے کہ میں کاروباری آدمی ہی نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ اے سولجر. میری جو اٹ واز اے ویری آنریبل لائف ان دی آرمی. اور اگر آج ہماری اچھالنا چاہتے ہیں کوئی لوگ، یہ ثابت کریں کہ میرا اس کمپنی سے کیا تعلق ہے، کوئی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی منی ٹریل ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ایک شریف آدمی کی، جس نے اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر لیا پچھلے 8-10 سال سے، آپ اس کی پگڑی اچھالیں؟ راجہ نادر پرویز صاحب، میں دوبارہ ناظرین کے لیے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ICIJ 600 صحافی، پاکستان سے بھی 2 صحافی ایک میڈیا گروپ کے اس کا حصہ ہیں، آپ کا نام لیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. میری کوئی آف شور کمپنی نہیں، میں فل اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہتے ہیں کہ 2 سال تحقیقات کی، آپ سے رابطہ بھی نہیں کیا کسی نے؟ کسی نے رابطہ نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو انکوائری بنا رہے، گورنمنٹ کمیٹی بنائی ہے، اس کو میں ویلکم کرتا ہوں. دے شوڈ ٹیک اپ مائی کیس فرسٹ آف آل. سب سے پہلے یہ کیس لیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اگر ایک میری جائیداد جو جدی ہے، انہیریٹڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی جائیداد ہے تو میں قصوروار ہوں. آپ کو 2 دفعہ ستارہ جرت ملا، بہادری کا گیلنٹری ایوارڈ، اور بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ایک ہی فوجی 2 دفعہ ستارہ جرت ملے. یہ واقعات ہمیں بتائیں گے. آپ نے رن آف کچھ کا ذکر کیا، ایز اے لیفٹیننٹ آپ کو ستارہ جرت ملا. کیا واقعہ تھا جس وجہ سے آپ کو ستارہ جرت ملا؟ یہ ایک انڈین آؤٹ پوسٹ تھی، اس کے اوپر ریڈ کرنا تھا. ریڈ کے لیے اوپر سے GHQ کے آرڈر تھے کہ بھائی ریڈ جو ہوگا اٹ ول بی ڈن آن والنٹیئر بیسس، کسی کو آرڈر نہیں کریں گے. آئی والنٹیئرڈ. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دینی تھی، کامیاب کیا. اس کے بعد دوبارہ میں نے، اگر آپ چند دن پہلے آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا IJ شرما کا، لیفٹیننٹ IJ شرما، آئی اریسٹڈ ہم آن دا بیٹل فیلڈ آفٹر 2 days. وہ آ گیا، چھم جوڑے میں گیا. میں ایک ایک کر کے آتا ہوں. آپ نے 1965 سے آپ انڈیا کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور جو ICIJ نے خبر لکھی اس میں کہا کہ جی آپ تو انڈیا کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہیں. تو آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اگر آپ کی نہ آف شور کمپنی ہے، نہ آپ یہ کاروبار کرتے ہیں، اور کہا کہ جی راجہ نادر پرویز ستارہ جرت پاکستان آرمی انڈیا، تھائی لینڈ، رشیا، چائنا کے ساتھ بزنس کر رہا ہے آف شور کمپنی کے ذریعے؟ کیا گزری آپ کے دل پہ؟ اس ملک کے ساتھ کروں گا بزنس جن کے ساتھ میں 3 جنگیں لڑ چکا ہوں. اینڈ آئی اسکیپ فرام دا پرزن آف وار کیمپ نمبر 45 فتح گڑھ 17 سپٹمبر 1972. اور اس سے پہلے راجشاہی، وہ جو نیوی کا جہاز راجشاہی تھا، اس پہ کیا انسیڈنٹ ہوا تھا اور وہاں پہ آپ نے کیا کیا تھا؟ اس سے پہلے جب سب سے پہلے میں گیا، آئی وینٹ ٹو باریسال. اٹس آن ریکارڈ. جو پینٹنگ موجود ہیں، ایئر فورس، نیوی اینڈ دی آرمی ہیڈ اے کمبائنڈ آپریشن آن باریسال، دا لاسٹ اسٹرانگ ہولڈ آف دا مفتی بانی. اور اس میں 2 آدمی اسکیپ فرام باریسال، حسین ارشاد and Ziaur Rahman. They both became the president of that country. Right. راجہ نادر پرویز صاحب، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، ایک بہادر ڈیکوریٹڈ فوجی ہیں، پاکستان کے آپ بیٹے ہیں، تو آپ کوئی اب لیگل کارروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں پاکستان میں یا انٹرنیشنلی؟ جی بالکل میں لیگل کارروائی کروں گا. میں اپنے وکلا صاحبان سے مشاورت کر رہا ہوں. آئی وانٹ دا گورنمنٹ ٹو انویسٹیگیٹ اور سچ لے کے آئے. پیسہ بھی یہ ثابت کر دیں کہ میں نے اپنی جدی جائیداد کے علاوہ بنایا ہے، یا کوئی میری چھپی ہوئی دولت ہے یا جائیداد ہے، اس کو یہ پبلک کے سامنے رکھیں اور میں قصوروار ہوں. اگر نہیں، جن لوگوں نے یہ اٹھایا ہے، ویدر دے آر فرام آؤٹ سائڈ پاکستان، ویدر دے آر فرام ان سائڈ پاکستان، آئی ایکسپیکٹ دس گورنمنٹ ٹو ٹیک اے ایکشن اگینسٹ دوز پیپل. ادروائز آئی ایم اے سولجر. ارشد صاحب بڑی خودداری سے زندگی گزاری ہے. آپ مجھے اٹھا کے میری عزت اچھال کے پبلکلی، اور پھر آپ کہیں گے یار آپ سے کونے میں بیٹھ جاؤ. I'll never do that. I did not accept the surrender as a prisoner of war. I planned that thing and we got out of the Indian prison. The only escape through tunnel was done in 1972. بالکل. راجہ نادر پرویز صاحب، انڈین ریکارڈ پہ دیکھ لیں.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ کیمپین کا حصہ ہے کہ ایک آپ جیسا بہادر ڈیکوریٹڈ فوجی اس کا نام لا کے نہ صرف آپ کو ملائن کیا جا رہا ہے بلکہ انسٹیٹیوشن کو بھی ملائن کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو انڈیا کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہیں؟ ارشد صاحب، جن لوگوں کو میں کاکور میں 3-4 سال پڑھاتا رہا ہوں ان کے دل پہ کیا گزرے گی، میرے بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی، میرے گرینڈ چلڈرن کے دل پہ کیا گزرے گی، میرے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں جو میرے ساتھی رہے ہیں ان پہ کیا گزرے گی کہ یہ آدمی تو کہتا تھا جی میں نے اپنے بچوں کے نام شہید دوستوں کے نام پہ رکھے ہیں اور آج اس کی آف شور کمپنی نکل رہی ہے۔ اس سے گھٹیا چیز، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، میں صفائی نہیں دے رہا، لیکن اتنی ڈیمانڈ کرتا ہوں عمران خان سے کہ انویسٹیگیٹ کریں اینڈ ہی شوڈ ٹیک اپ مائی کیس فرسٹ آف آل۔ میں ان جرنلوں کے نام جانتا ہوں who led a very honorable life، ان کا نام بھی آئے ہوئے دیس پنڈورا لیکس میں۔ I know them personally، آنریبل انہوں نے لائف گزاری ہے۔ آج اس کی کسی کی بہن کا نام آ رہا ہے، کسی کے بیٹے کا نام آ رہا ہے، کسی کی بیوی کا نام آ رہا ہے۔ How can you allow all these things happening in Pakistan؟ آپ اس پہ ہمارے جیسے انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی ایشو ریز کریں گے کیونکہ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہی بات آ رہی ہے اور آپ جیسا جس کو دو دفعہ جی میں دونوں کروں گا، عدالت میں بھی جاؤں گا اور آرمی آفیسرز کا جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی ہے سوسائٹی بنی ہے اس میں ٹیک اپ کروں گا کہ یہ لوگ آرمی کو کیوں بدنام کرنے کو کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جی راجہ نادر یہ باقاعدہ کمپلین کا حصہ ہے۔ جی ابھی آواز آ رہی ہے۔ جی میں کاروائی کا پوچھ رہا تھا کہ آپ کاروائی کیا کریں گے، اور ایک اور سوال کہ آئی سی آئی جے یا ان کے پاکستان انٹرنیشنلی یا نیشنلی ان کے کسی ریپرزینٹیٹیو سے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور آپ کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے؟ ارشد صاحب کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ آج میں نے پہلی دفعہ خبر دیکھی ہے، ٹیلی فون ہے دوستوں کے عزیزوں کے، اٹ واز شاکنگ، اٹ واز موسٹ ڈسکسٹنگ، ڈیمورلائزنگ، اٹ واز موسٹ اسٹنکنگ آئی وڈ سے ایز اے سولجرز لینگویج۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے نام پہ یہ آف شور کمپنی نکالیں گے۔ ہمیں تو بینک قرضہ نہیں دیتا ہے اپنے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے، آپ باتیں کر رہے آف شور کمپنی کی، اور وہ انڈیا، رشیا، نیپال، پتہ نہیں کون کون سی کمپنی کا نام ہے، میں نے نام سنا ہی نہیں، اور یہ انہوں نے دے دیا خبر بغیر تصدیق کیے۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ یو جسٹ پرزیوم کہ دس مین ہیز اے آف شور کمپنی؟ آپ کیسے ہی خبر دے سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو الاؤ دس ان دس کنٹری کہ پرنٹ میڈیا پہ آ جائے، فوٹو بھی آئے، اور پھر ہر 2 منٹ کے بعد اسٹرپ چل رہی ہے کہ بھائی اس نے آف شور کمپنی ہے اس کی، اس نے انڈیا، رشیا، چائنا، پتہ نہیں کہاں بھارت اس نے کاروبار کیا ہے۔ یہ ارشد صاحب دس از planned on those people who have led a very honorable life in the army۔ جب یہ گورنمنٹ انویسٹیگیٹ کرے گی، یہ پاکستان کے ان کو لیڈیں بھی ملیں گی، ان کو لیڈیں جو بدے بار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک یہ جائیں گی۔ دے آر دا پیپل ریسپانسبل۔ میں جب سیاست چھوڑ گیا ہوں، سیاست سے علیحدہ ہو گیا ہوں، آئی ایم نو تھریٹ ٹو اینی گورنمنٹ، آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی پارٹی، اور میں بڑی آنریبل زندگی گزاری ہے۔ 5 دفعہ میں نے رہا ہوں، 4 دفعہ منسٹری بھی رہی ہیں، جنگیں بھی لڑی ہیں، کاکور میں پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ آپ اس آدمی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہاں میں کوئی صفائی میں نہیں کہنا چاہتا۔ آئی ریکویسٹ دا گورنمنٹ، آئی ریکویسٹ عمران خان کہ جی میرا کیس ایز اے ٹیسٹ کیس لیا جائے، اس کمیٹی کو کہے میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ان آدمی کو جو پاکستان میں ہیں، جو آئی سی آئی جے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ جو کچھ لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو انکلوڈ کیا جائے، سب کی تفتیش کی جائے۔ راجہ نادر پرویز صاحب میں پھر آپ سے ایک دفعہ پوچھ رہا ہوں، آپ کا کہیں باہر کوئی بینک اکاؤنٹ، باہر کوئی پراپرٹیز کوئی آپ نے بنائی ہو اس حوالے سے؟ ارشد شریف صاحب کسی وقت میں 1 دفعہ میں 1000 دفعہ کہوں گا کہ میرا اکاؤنٹ، کوئی فارن ٹرانزیکشنز، کوئی آف شور کمپنیز، کوئی ٹریڈنگ، کوئی کاروبار کسی ملک میں، آئی ایم اے سولجر۔ میں تو کاروبار ہے نہیں کہ میں کو کاروبار ہی نظر آ رہا ہے، ارشد آئی ایم اے سولجر، پالیٹکس میں رہنے کے باوجود بھی سولجر ہوں۔ تو راجہ نادر پرویز صاحب، آپ جیسے یہ ملک کے ہیروز کا جب نام آتا ہے جنہوں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں، جنہیں ستارہ جرت ایوارڈ ہوا ہے، ون آف دا ہائیسٹ گیلنٹی ایوارڈز آف پاکستان، جو بریوری کے لیے، کریج کے لیے، بہادری کے لیے دیا جاتا ہے، ان کے نام لا کے کیا ایک کیمپین کا حصہ ہے کہ افواج پاکستان اور انسٹیٹیوشنز کو بھی ملائن کیا جائے؟ I agree with you, Arshad Saab, 200%. I want Qamar Javed Bajwa, the Army Chief, to have a separate investigation at his own level and find out
کہ کس نے یہ شروع کیا, کب یہ شروع ہوا. آپ پرانے فوجیوں کو جو عزت سے زندگی گزارے ہیں, جنہوں نے جنگیں لڑی ہوئے ہیں, جن کے چھاتیوں پہ تگمے لگے ہوئے ہیں, جن کو ایوارڈ ملے ہوئے ہیں, آپ ان کو کیسے ملائن کر سکتے ہیں؟ I request the army headquarters, the army chief to investigate as a special case from the army side. I will request the army society, ex-servicemen society to investigate. I will request Imran Khan to investigate this case at his own level. He's got all the resources as a government. And plus, I have the right to take these people, حد تک عزت کا دعویٰ کرنے کے لیے ان کو میں عدالت میں لے جانے کے لیے تیار ہوں, اور میں تیاری کر رہا ہوں. رائٹ. راجہ نادر پرویز صاحب, 2 نمائندے پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے کوئی ای میل, کوئی ایس ایم ایس, کوئی ٹیلی فون آپ کو کیا ہو کہ راجہ نادر پرویز صاحب آپ کے حوالے سے یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اپنا ورژن دے دیں؟ ارشد صاحب دکھ ہے کہ مجھے کانٹیکٹ کرتا, میں اس کو ایکسپلین کرتا, کوئی میری کمپنی ہے. میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا کوئی ایسا کاروبار ہے یا میں نے کیا ہو, میں آپ کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اسی ٹی وی کو بھی میں مانتا. جب میں نے کیا نہیں, ہاؤ کین یو بلیم می, ہاؤ کین می ہولڈ می فار اے کمپنی وچ آئی ڈونٹ نو. انہوں نے مجھے میجر سے کرنل بنا دیا. آئی ریٹائرڈ ایز اے میجر فرام دی آرمی. آپ کے سامنے اٹک کانسپریسی کیس تھا. ضیاء الحق صاحب واز دا پریزیڈنٹ آف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. اس کے بعد آئی کیم ٹو پالیٹکس. میری پولیٹیکل لائف بھی آپ کے سامنے ہے. اینڈ رائٹ فرام 85 آنورڈس اٹس اے اوپن بک. میری 85 سے پہلے جائیداد ارشد صاحب زیادہ تھی, 85 کے بعد کم ہوئی ہے. آپ ریکارڈ چیک کریں. میں گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں, ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو سن رہے ہیں, جنہوں نے اس میں پلان کا حصہ بنے ہیں, ان کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ آئی ایم اے سولجر. آئی ول پروو اٹ. آئی ریکویسٹ دا گورنمنٹ ٹو پروو اٹ. آئی ریکویسٹ دا آرمی ایجنسیز ٹو پروو اٹ. آئی ریکویسٹ those people who are honorable, who are dealing with the journalism, they should also prove this case. اور جب یہ کیس میری ہیلپ کریں گے, I'll take them to the court. They'll have to come to the court and prove کہ I own this company. بالکل ٹھیک ہے. راجہ نادر پرویز صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اور اپنا موقف اس حوالے سے دینے کے لیے. اور ہمیں امید ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب, جیسے راجہ نادر پرویز صاحب نے کہا, اور چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیں گے. اور جو انہوں نے ساتھ ریکویسٹ کی کہ اس میں باقاعدہ کوئی کیمپین تو نہیں ہے, اس اینگل کو بھی دیکھیں گے. اس وقت ہمیں ناظرین جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر صاحب. جنرل مظفر صاحب, بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. نام آیا حسن مظفر کا اور آگے لکھا گیا سن آف جنرل افضل مظفر. آپ کے بیٹے کی آف شور کمپنی ہے؟ جی, تھینک یو ویری مچ ارشد شریف فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نام کیوں لیا گیا ہے. کیا میرا کوئی ڈائریکٹلی اس آف شور کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کیا میں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے؟ کیا میں شیئر ہولڈر ہوں؟ دونوں کے جواب منفی میں ہیں. اس لیے میرا نام لینے کا مقصد صرف ایک ہی بنتا ہے کہ میری کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آف شور کمپنیز کے بارے میں, کہ آف شور کمپنیز جو ہیں وہ یو اے ای یا دوسری جو مڈل ایسٹ کی ممالک ہیں, وہاں بزنس کرنے کا ایک طریقہ ہے. 2 طریقے ہیں بزنس کرنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں کے لوکل نیشنل سے رابطہ کریں اور اس کو فرنٹ میں رکھ کے اس کے ساتھ کاروبار کریں. اس صورت میں یا اس آپشن میں جو لوکل آدمی ہوتا ہے اس کی 0 رسک ہوتی ہے اور وہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا اور بیشتر جو منافع ہوتا ہے وہ لے آتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آف شور کمپنی بنائیں. جہاں تک پاکستانیوں کا تعلق ہے, جب بھی وہ آف شور کمپنی بنائیں گے تو ان کا کام ہے کہ حکومت پاکستان اور ایف بی آر کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں اور اس کے حساب کے ساتھ کاروبار کریں. گورنمنٹ آف پاکستان اور ایف بی آر کے ریگولیشنز بالکل واضح ہیں. وہ ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے بھی ہیں اور نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے ہیں. ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہیں
جب بھی آف شور کمپنی بنائیں گے تو وہ ایف بی آر کو آگاہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے صاحبزادے حسن مظفر صاحب نے یہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے کمپنی. اور دوسرا سوال, کیا آپ نے کوئی مالی معاونت کی ہے اپنے بیٹے کی ان کے بزنس میں یا اس کریک گروتھ کیپٹل ہولڈنگ لمیٹڈ BVI اس میں انویسٹ کرنے کے لیے؟ اس کا جواب تو پہلے ہی چھپ چکا ہے. دا نیوز اگر ای پیپر آج کا نکالیں 4 اکتوبر کا, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد حسن مظفر سن آف ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر owned shares in a company registered by the name of Creek Growth Capital Holding, the offshore company which controls a Dubai-based medical center, now that appears to be closed. یعنی کہ 5-6 سال پہلے وہ کلوز ہو چکا ہے. انویسٹیگیٹنگ کمپنی نے حسن سے پوچھا اور حسن نے لکھا that the simple fact is there is no relation of this investment to his father or myself. He further commented that the investment was made solely from his own income earned in UAE and came from his UAE bank. No other family member including his father was involved. اور by the way, تو یہ کمپنی ابھی بھی چل رہی ہے یا بند ہو گئی ہے؟ یہ کمپنی 5 سے 6 سال پہلے بند ہو چکی ہے. اب آتی ہے بات کہ کیا حسن نے, جو میرا بیٹا ہے, کیا اس نے یہ ڈکلیئر یہاں پاکستان میں کی تھی یا نہیں. ہی از اے نان ریزیڈنٹ پاکستانی. نان ریزیڈنٹ پاکستانی کے لیے احکام بالکل کلیئر ہیں. وہ باہر کا منافع یا کوئی کاروبار یا کوئی جائیداد اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں نہیں شو کرتے. ہی از انکم ٹیکس رجسٹرڈ اور اس کی انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹ جاتی ہے, مگر ویلتھ اسٹیٹمنٹ سے وہ مستثنا ہے. اینڈ ہی از بین فالوئنگ دا پرنسپل سیٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان اور FBR. Therefore, there is absolutely no irregularity. میرا جو آخری ویو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, یہی میری توقع تھی کہ وزیر اعظم پاکستان ایک انکوائری آرڈر کریں گے اور ان کو اس انکوائری کو جلد از جلد مکمل کرانا چاہیے, اور وہ صاف سامنے آ جائے گا کہ جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں یا جو ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں اور انہوں نے اپنی FBR کی سٹیٹمنٹ اپنی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے صاحبزادے اپنے سارے مالی معاملات سامنے رکھیں گے اس کمیٹی کے. اور کیا آپ کی کوئی باہر کوئی جائیداد ہے جو کہ آپ نے ڈکلیئر نہ کی ہو کبھی؟ میرا 1 روپیہ بھی باہر نہیں ہے, نہ جائیداد ہے نہ کوئی اکاؤنٹ ہے. بالکل ٹھیک. تو جنرل مظفر صاحب, جب آپ کے صاحبزادے نے لکھ کے بھی دے دیا کہ آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ کا تعلق نہیں ہے اس کمپنی کے ساتھ کریک گروتھ کیپٹل ہولڈنگ لمیٹڈ, اور تمام جوابات بھی دیے, تو پھر آپ کا نام کیوں آیا اس میں؟ یہی تو تعجب کی بات ہے کہ میرا نام کیوں آیا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ یہ کمپنی بند ہو چکی ہے. حسن مظفر نے یہ بتایا تھا ICIJ کو یا ان کے ریپس کو کہ جناب یہ کمپنی بند ہو چکی ہے. 20-25 دن پہلے اس کو ای میل آئی تھی ICIJ سے, اس نے یہ پوری وضاحت کی تھی. مگر اگر کمپنی بند ہو چکی ہے, آپ کے مالی معاملات نہیں ہیں اس کے ساتھ لنک, تو پھر لیفٹیننٹ سن آف جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر سن لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی کیمپین ہے, کسی لارجر کیمپین کا حصہ آپ کو لگ رہی ہے؟ کیمپین ایک ہی ہے, اینٹی آرم فورسز, اور شاید اس کا کوئی لنکیج بنانا کی کوشش کی گئی ہو. جب پہلے مجھے NLC کے کیس میں ملوث کیا گیا تھا, شاید وہ ہو. مگر مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ ICIJ جس کو یہ تمام تفصیلات بتا دی گئی تھی, اور آج دا نیوز کے ای پیپر کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ پوری جو میں نے چیز پڑھی ہے یہ ای نیوز پیپر میں لکھی ہوئی ہے, دا نیوز میں لکھی ہوئی ہے. تو پھر یہ کیوں آیا ہے میرا نام, اور کیوں آیا ہے حسن مظفر کا نام, جبکہ وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے. اور اس کے جواب بالکل ٹھیک ہے. وہ پرائم منسٹر نے جو انکوائری بنائی ہے اس حوالے سے اس پہ کوآپریٹ کریں گے, اور آپ بھی اس میں کوآپریٹ کریں گے یا اگر آپ کو بلایا جائے؟ میں جی ضرور بتاؤں گا, مگر مجھے 1 منٹ دیں تو میں بڑا ہی مختصراً آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. NLC کا کیس
5.37 ملین لاس ان شیئر کی ایک آڈٹ آبجیکشن ریز کی گئی تھی. اس آڈٹ آبجیکشن میں بتایا گیا تھا کہ کوئی 120 یا 30 مجھے فگر اب یاد نہیں ہے، اتنی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں جن کا تقریباً 200 ملین کا پروفٹ ہے، اور اسی میں سے یہ 5-10 ٹرانزیکشنز ایسی ہیں جس میں کہ 5.37 ملین کا لاس ہے، اوور آل پروفٹ ہے. بہرحال اس کا ایک ڈرافٹ پیرا بن گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس میں وائلیشنز ہوئی ہیں اور اس میں اربوں کا نقصان ہوا. میں نے جب جنرل راحیل شریف صاحب نے انکوائری، آپ کو پتا ہے کہ پہلے جنرل کیانی صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، جب جنرل راحیل شریف صاحب آئے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک فریش انکوائری کروا لیں، اور ایک جو کہ بڑی فیمس آڈیٹنگ کمپنیز ہیں، ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آڈیٹنگ کمپنیز ہیں، ان کو ہائر کر کے اس کا پروفٹ اینڈ لاس نکلوائیں. وہ انکوائری ہوئی. میرے آڈیٹر نے نکالا تھا کہ 2003 سے لے کے 8 تک تقریباً 5 ارب روپیہ جو ہے وہ پروفٹ ہوا. ارنسٹ اینڈ ینگ نے 5.93 ارب روپے کا پروفٹ نکالا 2003 سے 8 تک، ڈسپائٹ جو کہ شیئر کی قیمت گری تھی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے اس وقت تک جتنے پروفٹ ان کو سالانہ آتے تھے یا ان کو ٹریڈنگ میں منافع ہوتا تھا جو 1.5 ارب روپے سے زیادہ تھا، اس کو کوئی شامل ہی نہیں کرتا تھا. کیسے پروفٹ اینڈ لاس نکلتا ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس نکلتا ہے کتنا کمایا اور کتنا، اور یہ تو ریئلائزڈ لاس بھی نہیں تھا. آج اگر آپ NLC سے پوچھیں کہ آپ کا کتنا پروفٹ ہوا ہے انہی شیئر کا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کم از کم 8 سے 10 ارب روپیہ. بالکل ٹھیک ہے، پروفٹ 8 سے 10 ارب ہوا. لیفٹیننٹ مظفر بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، راجہ نادر پرویز اور جنرل مظفر سے میں جو سوالات کر رہا تھا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جب کوشچنر بھیجا گیا تو اس میں دوسرا سوال انتہائی انٹرسٹنگ تھا، جس کا کہ اس تحقیق سے شاید تعلق پتہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں. اور اس میں لکھا گیا ہے کہ بہت سی پبلک رپورٹس کے مطابق اور ICIJ نے جو انٹرویو کیے، پاکستان کی فوج نے آپ کی حکومت کو بہت اسٹرانگلی سپورٹ کیا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے دس ہیز انکلوڈیڈ دا ملٹری انسٹرکٹنگ ممبرز آف ادر پارٹیز ٹو جوائن دا PTI، کہ فوج نے دوسری پارٹیز کے ممبران کو کہا ہے کہ وہ PTI کو جوائن کریں. جب سے آپ آفس میں آئے ہیں، since coming into office, experts say that you have allowed the military to have de facto power over Pakistan's نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پالیسیز، کہ جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں آپ نے افواج پاکستان کو مختلف جو نیشنل، قومی اور بین الاقوامی پالیسیز ہیں پاکستان میں، اس کو چلانے کے لیے آپ نے فوج کو تمام اختیارات دیے ہوئے ہیں. اور پاکستان would you like to comment؟ اب تحقیقات ہو رہی ہیں فائنینشیل معاملات کی، یہ والا سوال وزیر اعظم پاکستان کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ بھی سو گیا، اس کا جواب معلوم کیجئے گا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، پاکستان کے سینئر ترین قانون دان، سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم پاکستان کو جو ICIJ کی طرف سے خط آیا تھا اس میں انٹینشن بڑی واضح تھی، اور سوال نمبر 5 جو بھیجا گیا تھا اس میں بڑے ڈیفینیٹ الفاظ میں کہا گیا تھا کہ ریکارڈ سین بائی us show that two Seychelles companies, Lockgate Investments and Hawkfield Limited, administered by Fariduddin Khan, were registered to your Lahore residence at 2 Zaman Park. کہ ہمارے پاس جو ریکارڈز ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ 2 عدد آف شور کمپنیز، لاک گیٹ انویسٹمنٹ اور ہاک فیلڈ، جس کو فرید الدین خان چلاتا ہے، آپ کے لاہور کے پتے 2 زمان پارک پہ رجسٹرڈ ہیں. کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ کیوں ہے، اور کیا فرید خان زمان پارک میں رہتا ہے؟ تو ریکارڈز کے مطابق تو یہ کیس عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان پہ بنا دیا گیا تھا جو کہ ICIJ نے دیکھے. تو زمان پارک پہ لیکن یہ انہوں نے چیک نہیں کیا جب تک ARY نیوز نے یہ سٹوری نہیں کی کہ زمان پارک پہ کیا معاملات ہیں. اور زمان پارک کے سب سے پرانے اوریجنل رہائشی، سینئر سیاستدان، وکیل، نصف صدی کا ایکسپیرینس، سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
زمان پارک میں 2 زمان پارک ایک ہی گھر ہے، اور جس طرح سے یہ سوال پریزنٹ کیا گیا، آپ وکیل بھی ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو ریکارڈز seen by us show that 2 Seychelles companies, Lockgate Investment and Hawkfield Investment, administered by Free, were registered to your Lahore residence at 2 Zaman Park. تو سوال تو بڑا ڈائریکٹ اور کلیئر ہے کہ یہ دونوں کمپنیز آپ کی ہیں، کیا یہی معاملہ تھا؟ یہ معاملہ ہی ہوگا ان کے ذہن میں، لیکن جو بات شاید ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ زمان پارک میں 2 نمبر کے ایک سے زیادہ گھر ہیں، اور یہ بڑی عجب سی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. میں اور میرا خاندان، میرے بزرگ زمان پارک میں رہائش پذیر ہیں اس وقت سے جب کہ میری نانی نے، گرینڈ مدر نے یہاں ہمارا گھر بنایا تھا 1932 میں، 1932 میں. اور امت القیوم ان کا نام تھا. انہوں نے یہاں 9 کنال زمین لی. ان کو بڑا یہ ایریا پسند آیا. اس وقت یہ ایگریکلچر لینڈ تھا، پر اس کے ارد گرد باغات ہی باغات تھے. سارا GOR کا باغ تھا، ایچسن کالج کا باغ تھا، لارنس گارڈن تھا، پھر گورنرز ہاؤس تھا، پھر میو گارڈنز تھا. تو انہوں نے یہ 1932 میں زمین قطع اراضی خریدا اور اپنے نام کیا، اپنا وہاں بنگلہ بنایا. اس کے بعد بہت سارے ہندوؤں نے وہاں زمان پارک میں بڑی بڑی بنگلے اور کوٹھیاں بنائیں. اور 1947 میں ہندو جو مالکان تھے وہ سارے چلے گئے انڈیا، یہاں سے کوچ کر گئے. ادھر زیادہ تر اس زمان پارک میں برکی فیملی اور برکی کلائن کے لوگ آ کے آباد ہوئے. وہاں سے جلندھر اور سے ان کو نقل مکانی جب کرنی پڑی، فسادات ہوئے، تو وہ یہاں تک پر آ کے زمان پارک میں آباد ہوئے. اس وقت اس کا نام زمان پارک نہیں تھا، کنال بینک کی کہتے تھے اس کو، اور ہماری خط و کتابت میں کنال بینک ہوتا تھا. اور 5 کنال بینک میرا ایڈریس تھا، یا میرے والد کا، میری والدہ کا، نانی کا. یہ 5 کنال بینک تھا ایڈریس ہمارا. اور ہمارے ساتھ دیوار، کامن دیوار تھی. جب لیٹر 1960s میں عمران خان کے والد نیازی صاحب نے اس کو وہاں گھر بنایا، تو ہماری ایک کامن وال تھی. اور ہمارا ایک جو سڑک اندر جاتی تھی اس پہ گھر تھا، عمران کا دوسرے پہ، اور ہمارا 5 نمبر تھا، اس کا 2 نمبر تھا. پر آپ دلچسپ بات یہ دیکھیں، یہ کوئی چونکہ کالونی ایز سچ نہیں تھی، کوئی سوسائٹی نہیں تھی، کوئی پلانڈ ڈیولپمنٹ نہیں تھی. وہ ہندو جو یہاں رہے، انہوں نے 1947 سے پہلے ایک پارک کا نقشہ وغیرہ بنا کے اور پلاٹنگ سی کر دی تھی، ٹھیک ہے، ماڈل ٹاؤن کے ایک گول دائرے کے حوالے سے. تو اس میں ملٹیپل نمبرز کے مختلف مکانات ہیں کہ ایک ہی نمبر کے مختلف ہاؤس نمبرز ہیں؟ میرا گھر کا نمبر ہے 5 زمان پارک. ٹھیک. آج مجھے آج میں نے بھی بعد میں پھر بندہ ایک بھیجا اپنے گھر سے، اور مجھے پتا تھا کہ بہت سارے ہیں 5 زمان پارک، پر آپ کو تعجب ہوگا اس کا کہ زمان پارک میں 5 نمبر کی 8 بنگلے ہیں. اگر میرا ایڈریس کوئی 8 بنگلے ہیں زمان پارک میں 5 نمبر مکان کے، جو کہ آپ کا بھی ہے، اور اس طرح کے 8 اور مکانات ہیں. اور نمبر 2 زمان پارک جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے، اس کے حوالے سے بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. کتنے گھر ہیں 2 نمبر کے؟ غالباً 3 ہیں جو 2 نمبر ہیں. رائٹ. تو یہ جو فرید الدین جس 2A میں رہتا ہے، کیا اس کی کوئی دیوار ملی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے گھر کے ساتھ یا نہیں ہے، یا کہ دور ہے سندر داس روڈ اور اس پہ کنال روڈ پہ کتنا فرق ہے؟ سندر داس روڈ جو ہے وہ ہمارے گھر سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہے، اور عمران کے گھر سے ذرا اور زیادہ، کیونکہ وہ پچھلی سڑک پہ اس کا گھر ہے. تو یہ کوئی 2 نمبر گھر کا نمبر اگر جو ہو، وہ کوئی اتنا معتبر
شہادت نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ وہ کون سے 5 نمبر میں رہتا ہے. بس یہ ہے کہ وہاں کے ڈاکیے بھی اب ہمارے 50-50 60 سال وہ سب جانتے ہیں کہ اگر 5 نمبر 5 کنال بینک بھی لکھا ہوا ہے, زمان پارک نہیں بھی لکھا ہوا. زمان صاحب برکی فیملی میں پاکستان کے پوسٹ ماسٹر جنرل رہے اور ان کا ساتھ ہی ہمارے گھر تھا, اور وہ گھر ہے موجود ہے ابھی, تو ان کے نام پہ یہ زمان پارک. بالکل ٹھیک ہے. تو احسن اقبال صاحب اور دوسرے جو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو پینڈورا پیپرز آنے سے پہلے شاید چور کی داڑھی میں تنکا, تو کیا ان کے علم میں یہ چیز آ چکی تھی کہ آئی سی آئی جے نے جو سوال بھیجا ہے اور جو ریکارڈ ہے وہ تو کنفرم کر کے بیٹھے تھے کہ جناب یہ اسی 2 زمان پارک عمران خان کے نام پہ 2 آف شور کمپنیز رجسٹرڈ ہیں, نون لیگ اسی لیے اس سے پہلے آنے سے شادیانے بجا رہی تھی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا, وہ بہت شادیانے بجا دیتے ہیں اور اکثر کبھی آر یا پار, اور وہ آپ کو پریس کانفرنس یاد ہے مریم بی بی کی, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے, احسن اقبال بھی, شاہد خاقان بھی, سارے بیٹھے ہوئے تھے. اپنے چچا شہباز شریف بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اتنا مارکا مارا تھا کہ وہ ٹیپ ریکارڈنگ ہے اور ویڈیو ہے, ویڈیو میں ارشد ملک کو دکھایا ہے یہ اعتراف کرتے اقبال کرتے ہوئے کہ اس نے بڑا غلط کام کیا ہے. اور اب وہ ویڈیو میں نے تو فوراً کہا, جس وقت میں نے دیکھا ان کی پریس کانفرنس, تو میں نے تو اسی وقت کہہ دیا کہ یہ اگر یہ چاہتے ہیں اب کہ نواز شریف کو رہا کرانا چاہتی ہے مسلم لیگ, تو یہ ویڈیو لے کے اور کورٹ میں پہنچے, اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جائے, اور اگر یہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے, اس کی جو فورینسکس ہے وہ اوتھینٹک ہے, تو نواز شریف کل باہر آ جائے گا. لیکن اگر اس میں گڑبڑ کی ہوئی ہے, ہیرا پھیری کی ہوئی ہے, پھر یہ نہیں پیش کی جائے گی عدالت میں, جو کہ ابھی تک تو پیش نہیں کی گئی. مجھے ایک وقفہ لینا ہے احسن صاحب, ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز احسن صاحب, پاناما پیپرز آئے, اب پینڈورا پیپرز آگے, کچھ ہوگا ان کا؟ انکوائری وزیر اعظم نے آرڈر کی ہے, چیزیں منطقی انجام تک پہنچیں گی یا منو بھائی نے جیسے کہا تھا ہونا کچھ بھی نہیں؟ منطقی انجام تو ہے, اگر کمیشن آف انکوائری بن رہا ہے یا کوئی کمیٹی آف انکوائری بن رہی ہے تو اس کا منطقی انجام پاکستان میں تو ردی کی ٹوکری ہے, اور وہ بہت زیادتی ہوگی صرف اپنے چند بندوں کو بچانے کے لیے. میرے خیال میں تو عمران خان کے پاس تاریخ میں اتنا بڑا موقع اس کو نہیں ملنا, اور وہ میرا نہیں خیال وہ اتنا بڑا کام کرنے کو لیے تیار ہے. تاریخ میں یہ موقع نہیں ملنا کہ وہ اس وقت اگر اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کے عمل کو مساوی اور بلا امتیاز ثابت کرنا چاہے تو وہ یہی موقع ہے اس کے پاس. اپنے بندوں کو پہلے جن کے نام آئے ہیں, جن کے جو بھی الزام لگا ہے, اور بعد میں اب دوسروں پہ توجہ دے. جو باقی جن کے تو رائی پوئے میں کیسز ان کے چلے کر لیں, لیکن اپنے بندہ اس وقت اپنا بندہ کوئی نہ چھوڑے, کتنا بھی مقدس کتنا بھی معتبر ہو, جس کا نام اس میں آ گیا ہے کہ وہ پینڈوراز باکس میں پیپرز میں اس کا نام آیا ہے. اس سے یہ عمران کی یا پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے, اس سے نیب یا ایف آئی اے کہ یہ آپ کے اثاثے ہیں. اگر اثاثے ہیں تو آپ نے اس پہ ٹیکس میں رپورٹ کیا ہوا ہے, ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اگر ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو کیا اس پہ ٹیکس پے کیا ہوا ہے, اور اگر ٹیکس پے کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کے جو منی ٹریل ہے کہ وہ پیسے آپ نے کہاں سے آئے وہ ہمیں بتا دیں, ورنہ آپ کے لیے سزا ہی تجویز ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ورنہ آپ کے لیے سزا تجویز ہوتی ہے. اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آج کے پروگرام میں اتنے اجازت دیجیے گا. اللہ
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।